تو چلیے آج ہم وقت سے آگے کا سفر کرتے ہیں، ایک ایسے روحانی مسافر کی کہانی کا تجزیہ کرتے ہیں جو ہمیں سیدھا سال 10,000 میں لے جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا مستقبل ہے جو ناقابل یقین حد تک کامل لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک ایسا تضاد چھپا ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اس سفر میں ہم 4 مراحل سے گزریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس مثالی دنیا میں قدم رکھیں گے، پھر اس کامل مستقبل کی گہرائی میں اتر کر دیکھیں گے کہ یہ معاشرہ کام کیسے کرتا ہے، اس کے بعد ہم اس جنت کے پیچھے چھپے ایک تباکن راز کو جانیں گے، اور آخر میں ایک ایسے ناممکن انتخاب کا سامنا کریں گے جو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اچھا، اس مسافر کا مقصد بڑا دلچسپ اور سچ کہوں تو ہمارے دور کے لیے بہت ریلیٹیبل تھا۔ وہ بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا 8,000 سال بعد انسانیت نے آخرکار انٹرنیٹ پر بحث کرنا چھوڑ دیا ہے، لیکن اسے جو جواب ملنے والا تھا وہ اس کے اس چھوٹے سے سوال سے کہیں زیادہ بڑا اور پیچیدہ تھا۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، ایک مثالی دنیا کا سفر۔ جب مسافر سال 10,000 کی زمین پر پہنچا تو اسے سب سے پہلی چیز جو محسوس ہوئی وہ تھی خاموشی، ایک گہرا سکون۔ ہمارے شہروں سے جو ایک ذہنی شور، ایک تھاٹ پولوشن اٹھتا ہے نا، وہ وہاں بالکل نہیں تھا۔ ہر طرف بس امن تھا۔ زمین کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ سمندر کے ساحلوں کی حفاظت کے لیے کرسٹل کی چمکدار دیواریں تھیں۔ شہر کانکریٹ اور شیشے کے جنگل نہیں تھے، بلکہ زندہ، سانس لیتی ہوئی عمارتیں تھیں جو بائیو انجینئرڈ مٹیریل سے بنی تھیں۔ ان عمارتوں کی سطحیں سورج کی روشنی، کائناتی شعاعوں اور یہاں تک کہ ڈارک انرجی تک کو جذب کر رہی تھیں۔ اور شور، ٹریفک، دھواں، ان چیزوں کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اور پھر اس کی پہلی ملاقات ہوتی ہے ایک خاتون سے جس کا نام تھا ایتھینا۔ ان کا رابطہ بہت ہی عجیب تھا۔ مطلب ایتھینا نے الفاظ تو بولے، لیکن ساتھ ہی اس کے خیالات اور اس کا پورا مطلب ٹیلی پیتھی کے ذریعے سیدھا مسافر کے ذہن میں منتقل ہو گیا۔ یہ ایک ہی وقت میں بولنا اور محسوس کروانا تھا، ایک بہت ہی گہرا تجربہ۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ اس کامل مستقبل کی بناوٹ کیا تھی؟ آخر یہ معاشرہ اتنا پرفیکٹ کیسے تھا؟ آئیے ذرا اس کی ٹیکنالوجی اور فلسفی کو سمجھتے ہیں۔ اس پورے معاشرے کی بنیاد ایک ٹیکنالوجی پر تھی۔ اسے کہتے تھے AI نیورل سمبیوٹس۔ یہ سمجھیں کہ حیاتیاتی اور تکنیکی ساتھی تھے جو انسان کے جسم اور ذہن کا حصہ بن چکے تھے۔ یہ سوچنے، صحت، یادداشت اور یہاں تک کہ ٹیلی پیتھی میں بھی مدد کرتے تھے۔ اور اس کا نتیجہ کمال کا تھا۔ انسانوں کی صلاحیتیں بہت بڑھ چکی تھیں۔ ایتھینا کی مثال لیں تو اس کی جلد کے نیچے ہلکی ہلکی چمکدار سرکٹری نظر آ رہی تھی۔ ٹیکنالوجی کوئی الگ سے پہنی ہوئی چیز نہیں تھی، بلکہ جسم کا ہی ایک خوبصورت حصہ بن چکی تھی۔ اور ذہن سے ذہن کا رابطہ تو ایک عام بات تھی۔ ہمارے دور اور سال 10,000 کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ دیکھیے، ہماری معیشت محنت پر چلتی ہے، ان کا معاشرہ تخلیق پر مرکوز تھا۔ ہمارے ہاں وسائل کی کمی ہے، وہاں ہر چیز خودکار اور وافر تھی۔ ہمارے ہاں معلومات کا ایک سیلاب ہے، وہاں ایک مشترکہ شعور تھا۔ جسمانی محنت کی جگہ فن اور کائنات کی کھوج نے لے لی تھی۔ اور بات صرف زمین تک ہی محدود نہیں تھی۔ انسانیت اب ستاروں تک پھیل چکی تھی، مگر اکیلے نہیں۔ زمین پر دوسری ذہین مخلوقات بھی ان کے ساتھ رہ رہی تھیں، بالکل امن کے ساتھ۔ روشنی سے تیز سفر، یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس میں ان کی مدد کی تھی دوسری مخلوقات نے۔ انہوں نے انسانوں کو ڈارک انرجی کو کنٹرول کرنا سکھایا، اینٹی میٹر کو قابو میں رکھنا سکھایا، اور آخر میں اسپیس ٹائم کو موڑ کر کائنات میں شارٹ کٹ بنانا سکھایا۔ بالکل ویسے جیسے آپ ایک نقشے کو طے کر کے 2 دور کے مقامات کو قریب لے آتے ہیں۔ اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایسا معاشرہ بنا جہاں نہ کوئی بھوکا تھا، نہ کسی کو مزدوری کرنی پڑتی تھی، اور نہ ہی کوئی ظلم تھا۔ بڑے بڑے گنبدوں میں خودکار نظام فصلیں اڑاتے، اور ایک ذہین AI پوری تہذیب کو ایک سپورٹ سسٹم کی طرح چلا رہا تھا، بغیر کسی پر حکمرانی کیے۔ لیکن ہر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے، اور اس کہانی کا موڑ بہت ہی گہرا اور خوفناک ہے۔ اب ہم اس کہانی کے سب سے تاریک راز کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ مثالی معاشرہ ایک آنے والی تباہی کی بنیاد پر کھڑا تھا، ایک ایسی تباہی جس کے بارے میں انہیں خود بھی کچھ نہیں معلوم تھا۔ سب کچھ پرفیکٹ لگ رہا تھا جب اچانک مسافر کو ایک خلائی جہاز کا نام یاد آیا، ہورائزن گیٹ۔ اور یہ نام سنتے ہی اس کے ذہن میں ایک بھولی ہوئی یاد تازہ ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ یہی وہ جہاز تھا جس کا گائیڈنس سسٹم فیل ہو جائے گا۔ اور یہاں آ کر پوری تصویر واضح ہوتی ہے، لیکن بہت ہی عجیب طریقے سے۔ دیکھیے، سال 10,000 میں مسافر ایک پرامن دنیا دیکھتا ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہورائزن گیٹ کی تباہی سے اربوں لوگ مارے جاتے ہیں، اور پھر سال 15,000 میں اسی تباہی کی راکھ سے ایک نیا قبیلہ جنم لیتا ہے، وہ قبیلہ جو مسافر کا اپنا مستقبل کا خاندان بنتا ہے۔
تو اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے پر، ایک ناممکن انتخاب۔ اب مسافر دو مستقبلوں کے بیچ میں پھنس چکا ہے اور اسے ایک ایسا فیصلہ کرنا ہے جو شاید کوئی بھی انسان کبھی نہ کرنا چاہے۔ اس کے پاس دو راستے ہیں اور دونوں ہی تباہ کن ہیں۔ پہلا، وہ سال 10,000 کے لوگوں کو خبردار کر دے اور اربوں جانیں بچا لے، لیکن ایسا کرنے سے وہ مستقبل ہی بدل جائے گا جس سے اس کی اپنی بیوی، اس کے دوست اور اس کا قبیلہ کبھی وجود میں ہی نہیں آئیں گے، وہ سب مٹ جائیں گے۔ دوسرا راستہ، وہ خاموش رہے، تباہی ہونے دے تاکہ اس کا اپنا پیار بھرا مستقبل محفوظ رہے۔ گھبراہٹ میں اس نے کوشش کی، اس نے ایتھینا کو بتانا چاہا ہورائزن گیٹ ایک تباہی آنے والی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کر پاتا، اس کے شدید جذبات نے، اس خوف نے اسے زبردستی اس کے اپنے وقت میں واپس کھینچ لیا۔ وہ وہیں غائب ہو گیا۔ لیکن جب وہ واپس لوٹا تو ایک اور پہلے سے بھی زیادہ خوفناک خیال نے اس کے ذہن کو جکڑ لیا۔ کیا ہو اگر میری وارننگ ہی اس تباہی کا سبب بن جائے؟ کیا ہو اگر میرے خبردار کرنے پر وہ جہاز کو معائنے کے لیے واپس بلائیں اور اسی واپسی کے دوران وہ حادثہ ہو جائے جس سے میں انہیں بچانے کی کوشش کر رہا تھا؟ تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے، کیا ایک شخص کو اربوں جانیں بچانے کے لیے ٹائم لائن میں مداخلت کرنی چاہیے، چاہے اس کا مطلب اس مستقبل کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینا ہو جس سے وہ محبت کرتا ہے؟ یہ ایک ایسا اخلاقی سوال ہے جس کا کوئی آسان جواب شاید ہے ہی نہیں۔